پاکستان کپاس کی پیداوار میں 5واں بڑا ملک، ایکسپورٹ مینوفیکچرنگ میں پیچھے رہ جانا ہماری اپنی کوتاہی۔ کوئی حکمت عملی نہیں، پاکستانی صنعت کار سخت اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں۔ ایم آئی خرم کمفرٹ گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں۔ ایک خصوصی ملاقات میں ایمرا میڈیا گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، I was looking after textile whole units, 5 units. ہمارے پاس لیبر بھی ہے، ہمارے پاس نو ہاؤ بھی ڈیولپ ہو گئی، بینکنگ فیسلٹیز بھی ہیں۔ WTO کے بعد کچھ کنڈیشنلٹیز بھی آ گئی۔ بنگلہ دیش نے نیا شروع کیا تھا کوٹا رجیم کے بعد، ایون وی ہیڈ کوٹا مور دین چائنا، اور بگیسٹ مینوفیکچرنگ یونٹ بن گیا، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ 3,500 مشین لگائی اسٹیچنگ کی۔ جیسا گاڈ از گریٹ، انہوں نے ہمیں ہیلپ کی بیکاز آر پروڈکٹ واز اسٹرانگ۔ ہم نے بار بار ریکویسٹ کی ہے موجودہ گورنمنٹ سے کہ آپ تھنک ٹینک بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ایم آئی خرم صاحب، آپ کمفرٹ گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں۔ کمفرٹ نٹ ویئر کس انڈسٹری کا، کمفرٹ گروپ آف کمپنیز کا قیام کب عمل میں آیا؟ تاریخی اعتبار سے یہ کس نوعیت کی کمپنی ہے اور آپ کیا کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، بینگ ٹیکنیشین، ٹیکسٹائل انجینئر کہہ دیں، ٹیکسٹائل ٹیکنیشین کہہ دیں، تو وین آئی گاٹ ریٹائرڈ فرام مائی جاب، اور اس وقت جو تھا یہ مائی سروسز آر موسٹلی ود اے گروپ کالڈ بیبوجی سروسز گروپ، اور اونڈ بائی جنرل حبیب اللہ، اور آئی ہیو اسپینٹ اباؤٹ 22 years ود ہم۔ اسٹارٹنگ فرام دی پوزیشن آف اے جنرل مینیجر اینڈ آنورڈ چیف ایگزیکٹو اینڈ managing director of different companies belongs to him. I was looking after textile whole units, 5 units. And then my family was here in Lahore. بچے لاہور میں تھے تو ان کی خواہش تھی میری فیملی کی، وائف کی، کہ میں ساری زندگی باہر نہ گزار دوں فرنٹیئر میں۔ تو اس وقت فرنٹیئر اس کو کہتے تھے، کہ خیبر پختونخوا تو بعد میں نام بنا، تو اس لیے وہ یہاں سیٹل تھے، بچوں کی ایجوکیشن تھی۔ تو آئی یوز ٹو، میں زیادہ ٹریول کرتا تھا، ہر ہفتے چلے جانا، پھر واپس آنا بچوں کے ساتھ 2 دن رہ کے۔ تو میں آئی ریکویسٹڈ آر چیئرمین جنرل حبیب اللہ کہ جی میں آپ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، تو آپ میرے ریمونریشن کم کر دیں، پیسے کم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یو ول گیٹ فل منی۔ تو میں نے سارا کراچی میں، فیصل آباد میں بہت سے یونٹ وزٹ کیے، لوگوں سے ملا، پھر میں نے ایک فیزیبلٹی بنائی، پراپر فیزیبلٹی، کیا اس میں اتنی اماؤنٹ سے کام چل سکتا ہے؟ تو آئی فاؤنڈ کہ یار یہ پاسبل ہے، یہ فیزیبل ہے یہ پروجیکٹ۔ تو میں نے باقاعدہ اسٹڈی کر کے اس کو شروع کیا، بڑے چھوٹے اسکیل سے، 30-35 مشینیں تھیں، چھوٹا سا یہ 7-8 نیٹنگ مشینیں تھیں، تو لوکل یارن ڈائنگ، اس کی فیبرک ڈائنگ کی مشینیں تھیں، دیٹس آل۔ ہمارے پاس لیبر بھی ہے، ہمارے پاس نو ہاؤ بھی ڈیولپ ہو گئی، بینکنگ فیسلٹیز بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں ایکسپورٹ کر سکتے یا مینوفیکچرنگ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو میرا خیال میں اس میں کوئی جواز نہیں، اگر کوئی ایفرٹ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچ کے سارا فیزیبلٹی تیار کر کے آئی ڈسکس ود مائی بینکرس ود آل، تو یہ شروع کیا۔ اور اس وقت یہ حالت تھی کہ بینک سے پیسے لینے بڑے مشکل تھے، WTO کے بعد کچھ کنڈیشنلٹیز بھی آ گئی۔ وہ کنڈیشنلٹیز تھیں اپلائنس، آپ نے فیکٹری جو لینی ہے کیا وہ کمپلائی کرتی ہے سر؟ کیا فیکٹری کمپلائنس پہ پوری اترتی ہے؟ ہمارے ہاں شروع میں گروتھ جو تھی وہ مشروم تھی، چھوٹے یونٹ تھے، کمپلائنٹ نہیں تھے، اس لیے وہ بائر جو تھے وہ ہمارے پاس آنے کی بجائے ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں کے فیکٹریز فلی کمپلائنٹ تھیں، رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا
ان کے یورپین یونین کے وہ اپلیکیبل ہمارے اوپر بھی تھے. تو ہماری فیکٹریز میں وہ فیسلٹیز نہیں تھیں جو کہ ہونی چاہیے تھی. اب موجود ہے. اوور اے پیسیج آف ٹائم لوگوں نے بہت اس کو ڈیولپ کیا, امپروو کیا. تو دوسرے لوگ جو تھے وہ زیادہ آلریڈی چائنا واز فار ہیڈ. بنگلہ دیش نے نیا نیا شروع کیا تھا کوٹا رجیم کے بعد, اور وہ بھی انہوں نے فیکٹری ساری چائنیز نے, ہانگ کانگ کے چائنیز نے اور کورین نے, یہ سب ان لوگوں نے لگایا. اور دے براٹ اے نیو ٹیکنالوجی, اور جو فیکٹریز بنی وہ بالکل نئی بنی, اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ. پاکستان میں پرانی تھی تو وی ور ناٹ فلی کمپلائنٹ فیکٹری. بہت تھوڑی فیکٹری تھی ISO 9000 سرٹیفائڈ, تو اس لیے وہ ہم پیچھے رہ گئے. لیکن بعد میں ہم نے پورا زور دے کے فیکٹریز کو بنایا, رینوویٹ کیا, اپڈیٹ کیا, تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام چلنا شروع ہوا. تو وی وینٹ بیک بائی 10 years. تو ہمیں جو اویل کرنا چاہیے تھا کوٹا رجیم کے بعد, کوٹا کے پہلے تو ہم صرف انجوائے کر رہے تھے کوٹا ہمارے پاس تھا. تو اس لیے جتنے بھی باہر ہیں وہ مجبور تھے کہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تھی تو وہ ہمارے پاس آتے تھے. ایون وی ہیڈ کوٹا مور دین چائنا. مختلف جگہ پہ جاتے تھے اور فیکٹریز میں دیکھا کہ فیسلٹیز نہیں ہیں, فیکٹریز میں لیبر کی حالت بڑی خراب ہے, تو وہاں ان کو بلیک میل کرتے تھے. امریکہ میں, یورپین یونین میں, تو دے ور ویری ویری ٹچی اینڈ ویری پرٹیکولر کہ یار فیکٹری ایسی ہونی چاہیے جس کو آگ بھی نہ لگے, ہیومن ایلیمنٹ جو ہے اس کو اہمیت دی جائے, سیفٹی میجرز جو ہیں وہ سارے اڈاپٹ کیے جائیں, اور باقی فائنینشلی سارے میٹر جو ہیں وہ خود سالو کرے. تو وہ ان فیکٹریز کو آرڈر دیتے تھے. تو وی ور ناٹ پریپیئرڈ. ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھے پہلے, تو یقیناً وی ور لیکنگ. لیکن اب ہماری فیکٹریز فلی کمپلائنٹ فیکٹریز ہیں جو کہ دوسروں کی نئے جو انٹرنٹ ہیں ان کی نہیں ہیں. اب پیپل آر ناٹ ہیونگ اینی پرابلم ناٹ ٹو کم ٹو پاکستان. نو دے وانٹ ٹو ورک ود اس. بلکہ اب یہ جو وقت آیا ہے چائنا کا اور امریکہ کی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوا تو ہمارے پاس بائرز اتنے آئے ہیں اور ابھی تک بھی آ رہے ہیں جو ہم کبھی امیجن ہی نہیں کرتے تھے. اینڈ آر کوالٹی از سو گڈ دیٹ دے وانٹ ٹو بائی دی گڈس فرام اس. اور اس میں لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے. مثلا اسٹائل کا لے لیں, اسٹائل والوں نے سیٹ کیا تو یہاں ہی مطلب ساری گپ شپ لگتی تھی, پوچھتے تھے. تو ان کو نائکی ایک ایسا بائر مل گیا جس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایکسپینڈ کریں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر اینی ان ٹو ادر مینوفیکچرز, ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ ہمیں سیٹسفائی کریں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. آج وہ نمبر 1 ایکسپورٹر بن گیا ڈیلر نائکی. دین یہاں پہ گورنمنٹ سٹی بنا, تو میں ہی اس کا پریزیڈنٹ بھی تھا. تو وہاں پہ ہم نے بنایا اس لیے تھا کہ اسمال اسکیل جو SMEز ہیں ان کی مدد کی جائے, ایک ایسی جگہ بلڈ اپ کی جائے جو فلی کمپلائنٹ ہو, اور وہ اس میں کرائے پہ لے کے, فائنینشیل اسٹرینجنسی تو ہے نا, تو یہ فیسلٹی دی جائے. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت ڈیمانڈ بہت اتنی زیادہ نہیں تھی. پیپل ور ہیسیٹینٹ ٹو گو ٹو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. تو انہوں نے وہ سارے کا سارا جتنا ہماری بلڈنگ تھیں ساری کرائے پہ لے لی, اور وہ بگیسٹ مینوفیکچرنگ یونٹ بن گیا. اور وہاں پہ انہوں نے کچھ 3,500 مشین لگائی اسٹیچنگ کی, جو کہ پیپل یوز ٹو ہیو 200-300. اس میں ہر چیز کمپلائنٹ تھی, الیکٹریسٹی, گیس, ہر چیز. تو اس سے دے ہیڈ اے جمپ. پھر دے بلڈ اپ اینڈ دے مینوفیکچر اسٹارٹڈ مینوفیکچرنگ دے اور بگ کمپنیز. تو مقصد کہنے کا ہے کہ جن لوگوں نے جب ایفرٹس کی, انہوں نے اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ کام کیا, تو وہ بائر نے یہ نہیں دیکھا کہ میں انڈیا کے پاس جاؤں گا یا میں ہانگ کانگ کے پاس جاؤں گا یا میں چائنا کے پاس جاؤں گا. دے پریفرڈ پاکستان. ناؤ ایس وقت وی آر مینوفیکچرنگ ناٹ اونلی چیپ گڈس, وی آر مینوفیکچرنگ ویری ہائی کوالٹی گارمنٹس. اور ہم نے انویسٹمنٹ بھی کی اور آرڈر بھی ملنے شروع ہوئے. جو کمرشل اٹیچیز ہیں نا, ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے پولیٹیکل بیسس پہ. وہ بیسیکلی کمرشل کے بندے نہیں ہوتے,
फॉरेन सर्विसेज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बंदे लिए जाते हैं, तो वो जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते। इंडिया का ले लें, इंडियंस विल फॉलो अप टू द लास्ट स्टेज। तो वो जगह जगह जाते हैं, हर एक से बात करते हैं। कभी सुना है कि हमारे किसी कमर्शियल अटैची ने या किसी और ने एम्बेसी में इतने ज़्यादा बंदे इंट्रोड्यूस किए? तो द गॉड इज़ ग्रेट, उन्होंने हमें हेल्प की बिकॉज आवर प्रोडक्ट वाज स्ट्रॉन्ग और उनको चाहिए था माल। और ख़ास तौर पे ये जो कोरोना का वाक़या हुआ उसके बाद वी वर द बिगेस्ट सप्लायर, वी वर द सेफेस्ट सप्लायर। हमने उनको माल दिया और इस वक्त बायर बहुत हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान में टारगेट है 19 बिलियन का, अब रखा है, अल्लाह करे वो अटेन हो जाए। लेकिन पहले 6 महीने में तो हमने कर लिया 10-12, उसके मोर देन 50। लेकिन आखिरी जो 6 महीने हैं उसमें मुझे नहीं उम्मीद कि हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि साथ हमारे फाइनेंस के जो लोग हैं वो अपना फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगा रहे हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है इसको सेटबैक मिलेगा। हमने बार बार रिक्वेस्ट की है मौजूदा गवर्नमेंट से कि आप थिंक टैंक बनाएं, आप इम्पॉर्टेंट बंदों, रज़ाक दाऊद बिजनेसमैन, वो रिकमेंडेशन तैयार करता है, आगे जाके टारपीडो हो जाती हैं। रॉ मटेरियल वाज चीपर, अब रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि दुनिया में अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या बांग्लादेश वाले भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतनी आगे बढ़ा दी है प्रोडक्टिविटी कि उसमें वो सस्टेन कर जाएंगे। वियतनाम वाले भी इतने हैं। अब ये लास्ट 6 मंथ्स हैं या 8 महीने इस साल के हैं, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड, आई डाउट दैट एनी वैल्यू एडेड government manufacturer is making money. Services mean electricity, services mean gas, services mean other facilities, financial facilities, rate of interest. दुनिया में rate of interest कम हो रहा है, हम बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, वक्ती तौर पे तो हमें ये लगता है कि ये हमारे फाइनेंसेस आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे वी आर मच बिहाइंड। बहुत शुक्रिया जनाब। ओके, थैंक यू। नज़र हुसैन महबूब, एमरा न्यूज़, लाहौर।